کسی گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے جو بہت ہی زیادہ غریب اور تنگ دست تھے۔ شادی کے تقریباً 12-15 سال کے بعد اللہ نے اولاد کی شکل میں انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنا شوق مار کر اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کی۔ ان دونوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم نے جس طرح سے غربت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، ہم اس سے بہتر زندگی اپنی اولاد کو دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم اسے اتنا پڑھائیں گے لکھائیں گے کہ وہ مالدار انسان بن جائے۔ دونوں میاں بیوی نے محنت مشقت کر کے اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دیا۔ شہر کی ایک بہت بڑی کمپنی میں اسے انجینئر کی نوکری مل گئی، ساتھ ہی اسے رہنے کو ایک مکان بھی دیا گیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ساتھ شہر لے جا کر رکھنے کی کوشش کی، لیکن ماں باپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بیٹا، ہم نے پوری زندگی گاؤں دیہات کے ماحول میں گزارا ہے، شاید ہمیں شہر میں اچھا نہ لگے، اس لیے بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ، کبھی کبھی آ کر ہماری خبر لیتے رہنا۔ بیٹا آخر کار شہر چلا گیا۔ جب بھی چھٹی ملتی وہ اپنے والدین کے پاس آتا، 1-2 دن ان کے ساتھ رہتا، انہیں خرچ کے پیسے دیتا، ان کی خیریت پوچھتا اور پھر واپس شہر چلا جاتا تھا۔ وہ نوجوان جہاں رہتا تھا اس کے پڑوس میں ایک فیملی تھی جہاں ایک لڑکی کے لیے گھر والے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے اپنے دوستوں کے ذریعے پیغام پہنچایا اور لڑکی والوں نے رشتہ قبول کر لیا۔ لڑکے نے گاؤں آ کر اپنے ماں باپ کو ساتھ لیا، انہیں شہر لے گیا۔ انہوں نے لڑکی کو دیکھا، پسند کیا اور آخر کار اس کا نکاح کرا دیا گیا۔ اب وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو اور اپنی نئی نویلی دلہن کو ساتھ لے کر گاؤں آتا ہے، اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑا یہ کہہ کر کہ چند دنوں تک تم ان کی خدمت کرو، جیسے ہی چھٹی ملے گی میں واپس آ کر تمہیں شہر لے جاؤں گا۔ وہ اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر شہر واپس آ گیا۔ ابھی دوسرا دن ہی تھا کہ بیوی نے اپنے شوہر کو فون کر کے کہا، اس گاؤں میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، میں شہر کی رہنے والی ہوں، یہاں نہ بجلی ہے نہ پینے کو صاف پانی ہے، ہر طرف دھول مٹی گرد و غبار، یہاں میرا رہنا بہت مشکل ہے، پلیز مجھے آ کر واپس اپنے ساتھ لے چلو۔ اس کا شوہر دوسرے دن واپس آتا ہے، ماں باپ سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو شہر لے جاتا ہے۔ مصروفیت بڑھتی گئی، اب وہ مہینے 2 مہینے میں 1 مرتبہ آتا تھا۔ اب بیوی نے اس بات پر اپنے شوہر سے لڑنا جھگڑنا بھی شروع کر دیا کہ جب تم اپنے گاؤں جاتے ہو تو اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ روئے زمین پر تمہارے ماں باپ کے علاوہ تمہارا اور کوئی موجود نہیں ہے، بیوی بچے تو تمہارے لیے مر جاتے ہیں۔ اب اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ الجھنے لگی۔ اس نے سعودی عرب کی ایک کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا، اس کی اپلیکیشن قبول ہو گئی، اس کا سلیکشن ہو گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے، ان سے اجازت لیتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے، اس کی پیشانی کو چومتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا تم جانتے ہو کہ ہم نے پوری زندگی اسی گاؤں میں گزارا ہے، ہماری بھی تمنا تھی کہ موت آنے سے پہلے ہم حج کرتے، مدینے کی زیارت کرتے، لیکن شاید ہمارے مقدر میں بلاوا نہیں، تمہارا بلاوا پہلے آ گیا۔ بیٹا تم اگرچہ وہاں نوکری کرنے کے لیے جا رہے ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم وہاں جا کر حج بھی ادا کرو، عمرہ بھی ادا کرو اور مدینے کی حاضری بھی دو۔ اپنے والدین سے اجازت لے کر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سعودی عرب آ گیا۔ وقت گزرتا رہا، 13 سال کا عرصہ پورا ہوا۔ وہ نوجوان ہر سال حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتا اور ساتھ ہی جب بھی موقع ملتا وہ عمرہ بھی ادا کرتا تھا۔ لیکن حج سے فراغت کے بعد جب رات وہ سوتا تو خواب میں کوئی آنے والا کہتا تھا، اے اللہ کے بندے، اللہ کی بارگاہ میں تیرا حج مقبول نہیں۔ یہ خواب دیکھ کر وہ نوجوان پریشان ہوتا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا، حرم شریف میں پہنچا، غلاف کعبہ سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہا تھا، اے اللہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے تیری بارگاہ میں میرا حج مقبول نہیں۔ وہیں حرم شریف میں کوئی اللہ والا موجود تھا، اس نے اس نوجوان کو روتا ہوا دیکھا تو قریب آ کر پوچھا، اے نوجوان آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ اللہ والے نے کہا، ان 13 سالوں میں کیا تو ایک بھی بار اپنے والدین کے پاس گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تو نے اپنے والدین کی خیر خبر لی؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، اپنے والدین کو اپنے وطن میں بے سہارا چھوڑ کر تو یہاں حج پر حج ادا کرتا ہے، جا
اپنے والدین کے پاس واپس جا ان کی خیر خبر لے، ان کی خدمت کر۔ وہ نوجوان جیسے ہی یہ سنتا ہے وہ فوراً اپنے وطن واپس آتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک 9 سال کے بچے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے اس بچے سے اپنے والدین کے بارے میں پوچھا۔ وہ 9 سال کا بچہ کہنے لگا اس شخص کا یعنی اس نوجوان کے والد کا 6 مہینے پہلے انتقال ہو چکا۔ اس کی بیوی ابھی باحیات ہے لیکن بہت بوڑھی ہو چکی ہے۔ میں نے یہ سنا ہے اس کا ایک جوان بیٹا بھی ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سعودی عرب میں رہتا ہے، اپنے ماں باپ کی خیر خبر تک نہیں لیتا۔ نہ جانے کیسا منحوس بیٹا ہے جسے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب اس نوجوان نے اس چھوٹے سے بچے کی زبان سے یہ سنا اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ نوجوان اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جا کر دیکھا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازے پر ہاتھ لگایا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اندر چارپائی پر اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی جو بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے دعا کے لیے اٹھا رکھا ہے اور ماں کی زبان پر یہ دعا جاری تھی، اے اللہ میرا بیٹا مجھ سے بہت دور رہتا ہے، اے اللہ وہ جہاں بھی ہو اسے اپنا حفظ و امان عطا کرنا، اے اللہ تو اس کے رزق میں برکت دینا، اسے کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں صرف ایک دعا کرتی ہوں، میری موت سے پہلے ایک بار میرے بیٹے کو میرے پاس واپس بھیج دے، اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ میری قبر میں میرا بیٹا اپنے ہاتھوں سے اتارے۔ اللہ اکبر۔ اپنی ماں کی زبان سے جملے سننے کے بعد نوجوان بیٹا تڑپ اٹھتا ہے اور پکار اٹھتا ہے، امی لو میں واپس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ 13 سال کے بعد اپنے بیٹے کی آواز کو سنا، ماں تڑپ اٹھی، اپنے ہاتھوں کو بڑھاتی ہے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے، اس کی پیشانی کو چومتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور والدہ کی دعا کے مطابق بیٹا اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو قبر میں اتارتا ہے۔ چند دنوں کے بعد واپس وہ سعودی عرب اپنے بیوی بچوں کے پاس آ گیا۔ حج کا موسم آیا، اس نے 14ویں مرتبہ حج کو ادا کیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب رات وہ سویا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو، اس بار اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا اور تو نے آخری وقت میں اپنی والدہ کی جو خدمت کی ہے اللہ نے اس کی برکت سے تیرے پچھلے 13 حج بھی قبول کر لیے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ نوجوان یہ خواب دیکھتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے اور اپنے والدین کی بخشش کی وہ دعائیں کرنے لگتا ہے۔ ناظرین اکرام آپ ذرا دیکھیں ماں باپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اگر اللہ نے والدین دیے ہیں ہمیں ان کی خدمت کر کے انہیں راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ہمیں اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، ان کی طرف سے وقتاً فوقتاً صدقہ خیرات کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کرنا چاہیے۔ آج جو کچھ ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے ہمارے بعد ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی کرے گی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔